ہسٹری پیڈیا کے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ تو محترم ناظرین و اکرام، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کی عظمت ایک بطور انسان کیا ہے، بطور شوہر کیا ہے اور بطور ایک باپ کیا عظمت ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تمہیدی بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت بحیثیت نبی ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مقام رفیع و بلند و بحیثیت انسان ہے۔ پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو روحانیت کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ روحانی اعتبار سے، اور دوسرا پہلو عام انسانی معاملات کا ہے، جن میں سے انسان اپنی زندگی کے دوران بہت بار گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے۔ عظمت محمدی کے یہ جو مختلف پہلو ہیں، ان میں بعض پہلوؤں کے اعتبار سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان تو درکنار، اس کا ادراک و شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ سادہ سی مثال ہے کہ ایک معالج، ڈاکٹر یا حکیم کا اپنے فن میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ظاہر ہے اسے صرف کوئی ڈاکٹر، حکیم یا معالج ہی جان سکتا ہے۔ لہٰذا ایک نبی کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے۔ کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے۔ کسی انسان کا کسی ادارے یا فرم میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا صحیح تعین وہی شخص کر سکتا ہے جو اس ادارے میں اس سے بالا تر ہو۔ ظاہری بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں، لہٰذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل مقام و مرتبہ کو سمجھ سکے، کجا یہ کہ کوئی عام انسان اور غیر نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا تعین کرے۔ اس طرح روحانی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، ظاہر بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں۔ بعض اعتبارات سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واضح کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ تم ان مقامات کو سمجھ سکو۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا، اور وہی روزہ رات سے گزر کر اگلے دن تک چلا گیا اور اگلے دن شام کو افطار کیا گیا، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہوا، اور اگر یہی روزہ تیسرے دن تک چلا تو وہ 3 دن کا صوم وصال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صوم وصال رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ روزہ رکھنے سے روکے رکھا۔ اس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِهِ، یعنی تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو۔ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، یعنی میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ہمارے لیے کس طرح ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شب بصری کا تصور کر سکیں جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی؟ اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کھانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا؟ معلوم ہوا کہ یہ چیز ہمارے دائرے سے خارج ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی مقام کا پورا ادراک کر سکے۔ چنانچہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات عالیہ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا کما حقہ بیان ممکن نہیں، اور جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق بیان کریں گے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل مقام و مرتبہ سے بہت کم تر ہوگا۔ البتہ ہماری سمجھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا جو پہلو آ سکتا ہے وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن اگر اس کا بھی تجزیہ کریں گے تو بحیثیت انسان بھی آپ کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں۔
مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کا مرتبہ و مقام بحیثیت ایک سپہ سالار کیا تھا؟ بڑے بڑے فوجی جرنیلوں سے پوچھئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات میں جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی، اس میں آپ نے کس مہارت کا ثبوت دیا؟ حالانکہ جنگ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جنگ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند مہمات میں شرکت کی، باضابطہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ لیکن دنیا دنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب و معین کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے صلاحیت و قابلیت کا ثبوت دیا۔ پھر کسی سے صلح کرنی ہوتی تو صلح کی گفت و شنید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہارت، کیسی واقفیت اور کیسی اہلیت کا مظاہرہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ ہو، میثاق مدینہ ہو، یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے آپ نے جو معاہدہ فرمایا، ان معاہدات کا مطالعہ کیجیے، عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ ایک قاضی القضات کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آج بھی اس دنیا میں قضاء کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ مثلاً کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کیا جائے جب تک کہ فریق ثانی کو بھی نہ سن لیا جائے۔ یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے۔ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا، الزام لگانے والے کو نہیں۔ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بنایا کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ عالمی سطح پر پورا عدالتی نظام انہی اصولوں پر قائم ہے۔ اس سے ذرا نیچے آئیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت باپ کیا کردار تھا؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت شوہر کردار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت تھی؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے۔ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا؟ یہ حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھئے کہ گویا جتنے انسانی لائق ہو سکتے ہیں، ان کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت اور کردار کی بلندی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ محترم ناظرین و اکرام، 20ویں صدی اس اعتبار سے بھی نمایاں ترین صدی ہے کہ سابقہ صدیوں کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو تعصب غیر مسلموں کو تھا، وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے، اور اس صدی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اس پہلو سے اعتراف اور اقرار تدریجاً پوری دنیا میں ہوا ہے۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں اسی شہر لاہور میں M.N. رائے نے 1920 میں بریڈ ہال میں ایک لیکچر دیا تھا، جس کا موضوع دا ہسٹوریکل رول آف اسلام تھا۔ یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے، جسے بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، لیکن وہ دا ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف صاف کہتا ہے اور بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں اور جان نثاروں نے جس سرعت کے ساتھ فتوحات حاصل کیں اور عراق، شام، ایران، مصر جس تیزی کے ساتھ فتح کیے، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ تاریخ انسانی میں فتوحات پہلے بھی ہوئی ہیں، ریکارڈ پر ہے، لیکن M.N. رائے کہتا ہے کہ ان فاتحین کی فتوحات محض ہوس گری کا نشانہ تھیں۔ اس نے انہیں بروٹل ملیٹری کیمپینز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے نتیجے میں کوئی نئی تہذیب یا کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، دنیا میں کوئی روشنی نہیں پھیلی، کوئی علم کا فروغ نہیں ہوا، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعوں سے شرقاً غرباً جو فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں ایک نیا تمدن، نئی تہذیب، علم کی روشنی اور انسانی اقدار کا فروغ وجود میں آیا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک تھا۔ اس میں سیاسی جبر نہیں تھا، اس میں معاشی استحصال نہیں تھا، اس میں کوئی سماجی فرقہ و تفاوت نہیں تھا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت کہ جس کا اظہار M.N. رائے نے اس صدی کے آخری سالوں میں کیا، جو مسلمان بھی نہیں، ایک ہندو کمیونسٹ تھا۔ دوسری طرف اس صدی کے آخری کے ابتدائی سالوں میں امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب دا 100 1980 میں منظر عام پر آئی، جس میں اس نے پوری معلوم تاریخ انسانی کا جائزہ لیا ہے
کہ تاریخ کے سفر کے دوران کن کن شخصیات نے اس تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے۔ اس نے ایسے 100 افراد کو چن کر ان پر کتاب لکھی ہے اور ان کے اندر بھی درجہ بندی کی ہے کہ کس شخصیت نے سب سے زیادہ تاریخ کے دھارے کو متاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں اسے موڑا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجہ بندی میں سب سے اوپر رکھا ہے۔ اس کتاب کا مصنف تحال عیسائی ہے اور ابھی زندہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر لایا ہے جبکہ نیوٹن کو دوسرے نمبر پر لایا ہے۔ نیوٹن کی فزکس نے جس طرح سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے اس میں واقعتاً کوئی شک نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے پورے ایکسپلوژن کا نقطہ آغاز نیوٹن ہے۔ شخصیات کے انتخاب اور درجہ بندی میں مؤلف نے کوئی مذہبی پہلو مد نظر نہیں رکھا، نہ ہی اپنے عقائد کو پیش نظر رکھا ہے، بلکہ اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی کون کون سی شخصیات ہیں۔ ان شخصیات میں نمبر 1 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نمبر 2 پر نیوٹن اور نمبر 3 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مسلمانوں میں سے اس نے ایک اور شخصیت کو ان 100 کی فہرست میں شامل کیا ہے اور وہ ہیں ٹھیک 50ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس نے خود سوال اٹھایا ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں اور عیسائی ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نمبر 1 پر کس اعتبار سے رکھ رہا ہوں؟ اس کا جواب بھی وہ خود دیتا ہے۔ مائیکل ہارٹ کہتا ہے My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. یہ بہت گمبھیر اور معنی خیز جملہ ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقتی عالمی فضا میں انسانی زندگی کو 2 جداگانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں بلکہ صرف افراد سے ہے کہ ہر فرد کو اجازت ہے کہ جس کو چاہے مانے، جس پر چاہے یقین رکھے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے۔ فرد کو اس کی پوری آزادی حاصل ہے، جسے چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، ستاروں کو پوجے یا چاند کو پوجے، ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے۔ اب نوٹ کیجئے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ اگر ایک پہلو سے بلندی کی حامل ہیں تو دوسری طرف ان کا سرے سے کوئی مقام نہیں۔ ممکن ہے وہ کسی معاملے میں صفر ہوں، بلکہ شاید ان کے لیے کوئی مائنس ویلیو معین کی جائے۔ مثلا مشرق میں گوتم بدھ اور مغرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی مذہب اور روحانیت کے میدان میں اور پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے، لیکن ریاست، سیاست اور معاملات ملکی میں ان کا کوئی مقام اور کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح دوسری طرف سکندر اعظم ہو یا اور بہت بڑے بڑے حکمران جو دنیا میں گزرے ہیں، یہ سیکولر میدان میں تو بہت بلندی پر ہیں، لیکن مذہبی میدان میں اس درجے پستی کا شکار ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صفر سے بھی کام نہ چلے بلکہ منفی ویلیو لانی پڑے۔ سکندر اعظم کے لیے لازماً کوئی نہ کوئی منفی ویلیو لانی پڑے گی۔ مائیکل ہارٹ کا یہ کہنا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے جو دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے، یعنی اور کوئی ہے ہی نہیں، اس کے تقابل کیا ہوگا؟ تو محترم ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا جتنا حق ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بس یہ کہہ کر اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعد از خدا بزرگ طوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ ہی کی ہستی عظیم ترین و بلند ترین ہے۔ ہم اسے کس طرح اور کیا بیان کریں؟ ہمارا تصور بلکہ ہمارا تخیل بھی سرنگوں ہے کہ وہ اس بلند و رفیع مقام کا ادراک اور شعور کر سکے۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔